ہاں ابو دجانہ وما ادراکم ما ابو دجانہ، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہر سفر میں ساتھ دیا، وہ 1,24,000 میں 200 سے زیادہ نہیں، 200 سے زیادہ نہیں، ان میں سے ایک ابو دجانہ ہے۔ بدر، احد، خندق، حنین، خیبر، ہر غزوے میں ساتھ۔ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کون لے گا کون لے گا؟ کئی لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ کے 3 کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ۔ آپ نے تلوار عمر زبیر کی وجہ ابو دجانہ کو دی۔ زبیر پھوپھی کے بیٹے، ابو دجانہ سے بڑے شاہ سوار، کہنے کہ میرے جی میں آیا میں پھوپھی زاد بھی اور اس سے زیادہ شاہ سوار بھی، مجھے کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتب کرتا ہے۔ ابو دجانہ نے سرخ پٹی باندھی، انا الذی عاہدنی خلیلی لدى الصف نحن بالنخيل الا اقوم الدهر في الخيول اضرب بسيف الله ورسوله۔ فی البدی شعر پڑھے، میں وہ ہوں جس نے اپنے حبیب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا ہے اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے۔ اور ایک طرف سے جو قریش پہ حملہ کیا، 3,000 کی صفیں چیر کے پار نکل گئے، زبیر بھی ساتھ ہی پار نکل گئے۔ آگے عورتیں ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشي على النوارق مشي القطى البوارق المسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانقي وتدبروا نفارقي فراق غير وامق۔ بغارے ابو دجانہ جو شیر کی طرح چھپے، ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا کھڑی رہ گئی خوف میں، بھاگ نہیں سکی۔ تو ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی، اس کی چیخ نکلی، انہوں نے تلوار اس کے مانگ پہ رکھی اور اٹھائی۔ تو زبیر کہنے لگا یہ کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت سے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا، عورت سے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر واپس شیر کی طرح جیسے بکریوں پہ حملہ ہوتا ہے۔ زبیر کہنے لگے ایک شاہ سوار تھا قریش کا، لمبا چوڑا ہاتھی جیسا، میرے جی میں آیا ابو دجانہ اس سے ٹکر لے تو پھر میں سمجھوں تلوار کا حق ادا ہوا ہے۔ تو اچانک دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور ایسی بہادری اور دلیری کے جوہر دیکھے کہ خود بہادری اور دلیری عش عش پکار اٹھی۔ اور چشم فلک نظارہ دے، ایک کفر کا رکن تھا اور ایک اسلام کا رکن تھا، ایک عماد الاسلام تھا ایک عماد الکفر تھا، ایک سندید کفر ایک سندید اسلام۔ کوئی ہارنے کے لیے تیار نہیں، ٹھا 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 تلواریں چیخ اٹھیں، ڈھالیں پکارنے لگیں۔ آخر ابو دجانہ کی تلوار جو پڑی اس ہاتھی جیسے کندھے پر 2 ٹکڑوں میں چیر کے پھینک دیا، 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ پھر چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتار کے کہا ہاں میں ہوں ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ یہ ابو دجانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے جب مسلمہ کذاب کا لشکر 1 لاکھ، مسلمان 12,000، حملہ ہوا، زید بن خطاب کا جھنڈا گر گیا، مہاجرین شہید ہو گئے۔ سالم مولا ابی حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ حبیب نے جھنڈا اٹھایا، جھنڈا گر گیا، شہید ہو گئے۔ پھر مہاجرین کا جھنڈا نہیں اٹھ سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے۔ تو خالد بن ولید نے انصار کو پکارا، یا معاشر الانصار، یا براء ابن مالک، براء ان میں سے ہیں جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ پہ قسم کھائے اللہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ براء کچھ کرو، میدان نکل گیا، کہنے کا اخلصنا، مجھے الگ کر، مجھے انصاری الگ کر کے دے۔ کہ تو خود ہی پکار، انہیں چٹان پہ چھلانگ لگائی اور اعلان کیا یا معاشر الانصار الیہ یا معاشر الانصار۔ تو انصار ایسے لب کے جیسے شہد کی مکھی ملکہ کی طرف لپکتی۔ ایک ابو عقیل صحابی ہیں انصاری، وہ رینگنے لگے، سینے میں تیر تھا۔ ابن عمر پاس تھے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا انصار کی آواز ہے۔ کہا وہ تمہیں نہیں پکار رہے، صحت مند جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی انصاری ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا بیمار نہ ہے زخمی نہ ہے، انصار ہے، میں انصاری ہوں۔ رینگے تو سینہ پھٹ گیا۔ کہنے گئے عبداللہ مجھے پتھر پہ بٹھا، انہیں اٹھایا پتھر پہ بٹھایا تو ایک بجلی کھوندی، ایک کڑکتی آواز، ایک گرجدار آواز نے میدان کو ہلا دیا، یا معاشر الانصار
یوم کا یوم بدر کرۃ کا کرۃ حنین، اے انصار کی جماعت آج بدر اور حنین کی یاد تازہ کر کے دکھا دو، اور گر کے شہید ہو گئے۔ 3000 اکٹھے ہوئے، ان کو 5 سرداروں نے لیڈ کیا۔ ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، برا بن مالک، ابو دجانہ، یہ آگے بڑھے۔ ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، ابو دجانہ ایک طرف ہے، برا بن مالک دوسری طرف ہے، عباد بن بشر ان کے آگے ہیں۔ ایک لاکھ کے لشکر کو انہوں نے دھکیلنا شروع کیا، 3000 مہاجرین اکھڑ چکے تھے، دھکیلتے قلعے کے اندر داخل کیا، اور قلعے کے دروازے پر عباد بن بشر شہید، ثابت بن قیس بن شماس شہید، ابو دجانہ شہید، اور برا بن مالک نے کود کے دروازہ کھولا، اور خالد بن ولید لشکر لے کر اندر گزرے، اندر اترے، اندر داخل ہوئے تو مسلمہ چوٹی پر کھڑا تھا، ایک ٹیلے پر۔ تو حمزہ کے قاتل وحشی کہنے لگے، میں نے اپنا برچھا نکالا جس سے حمزہ کو شہید کیا تھا، میں نے کہا آج میں نے اسے قتل کیا تو حمزہ کے خون کا بدلہ چک جائے گا۔ میں نے دیکھا ادھر سے محمد بن مسلمہ لپک رہے تھے، اور ادھر سے میں جا رہا تھا، اور بیچ میں ام عمارہ لشکر کو چیرتی ہوئی آ رہی تھی، تو کوٹھے پر باندھی کھڑی تھی، تو ادھر محمد بن مسلمہ کی تلوار اٹھی، ادھر میرا برچھا اٹھا، میرا برچھا اس سے جا کر ٹکرایا۔ اب میرا برچھا پہلے ٹکرایا یا محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے ٹکرائی مجھے نہیں پتا، اگر میرا برچھا پہلے گیا تو حمزہ کے خون کا بدلہ چکا دیا میں نے، اور اگر محمد کی تلوار پہلے گئی تو پھر میں ویسا ہی رہ گیا۔ لیکن اوپر کھڑی عورت نے کہا واہ سیدہ قد قتلہ العبد الاسود، ہے ہمارے آقا کو کالے غلام نے قتل کر دیا۔ اس عورت کی گواہی گئی اس کے وحشی کے حق میں۔ یہ ابو دجانہ کے لیے یہ زندگی ہے۔ اب ابو دجانہ نے کیا کہا یہ سنانا اس لیے پیچھے کیا تھا کہ آپ کو ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت پتا چلے، پھر ان کے بول کی طاقت کا پتا چلے۔ لوگوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، وہ یہ ہے ان ارجع عملی عندی، وہ یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں۔ ہم تو اپنوں سے اتنے زخم اٹھاتے ہیں، غیروں سے کیا گلا، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا۔ زبانوں کے خنجر نے دو دھاری تلوار بن کر، دو دھارا خنجر بن کر دلوں کو، کلیجوں کو چیر کے پھینک دیا ہے۔ کام کی حفاظت کرنی ہے تو محبتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، درگزر کو سیکھنا پڑے گا، معاف کرنے کو سیکھنا پڑے گا، خوبیوں کو دیکھنا اور کمیوں کو چھپانا پڑے گا۔ اب پتا نہیں، ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں، میں بولتا جا رہا ہوں۔ ارے بھائی کب تک ہے؟ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، صحابہ بشر تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا، جنت دے دی۔ بس لہذا ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ شراب کی عادت تھی، ہر دفعہ کوڑے کھاتے، پھر پیتے، کوڑے کھاتے پھر پیتے، اور جنگ میں شریک ہیں، گھر کی تشکیل نہیں ہوئی۔ اب آپ مقامی کام کریں، آپ کی تشکیل ہوگی، برداشت نہیں، ہم رائے کا اختلاف برداشت نہیں، کسی کو آگے بڑھتا دیکھنا برداشت نہیں۔
کسی کی صفات برداشت نہیں، کسی میں کوئی خوبی آ جائے تو اس کی تو موت آ جاتی، اس میں یہ خوبی ہے کیوں؟ ان کو گھر نہیں بھیجا، میدان جہاد میں شراب پی رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ آخر سعد بن وقاص نے نا قادسیہ میں پہنچ کے تنگ آ کے اس کو جیل میں ڈالو، اس کو بند کر دو، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا، جنگ 9 دن چلی ہے، 9 دن، ایک جنگ کا دن ہے، اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا اور یہ اکھڑتے پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، یہ بے ماہی پیاس کے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہے، کیا کرو۔ اتنے میں حضرت سلمہ گزری، مسنہ بن حارثہ کی بیگم تھی، ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کیا سعد بن ابی وقاص نے۔ کہنے کہ سلمہ میری بیڑیاں کھول دے، یہ دروازہ کھول دے، مجھے سعد کا گھوڑا دے دے، تلوار اس کے ڈھال دے دے، میں اگر شہید ہو گیا تم سب کی جان چھوڑ جائے گی مجھ سے، اور اگر میں بچ کے آ گیا تو یہیں آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ کہنے کہ میں تو نہیں کرتی، سعد کو پتا چلا تو مجھے سزا دیں گے، ناراض ہوں۔ وہ چل پڑیں گے، کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقدا واترک مشدودا علی وفاقیا، میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بندھا ہوا بیٹھا ہوں۔ تو اس پر وہ نرم ہو گئی، واپس ہی دروازہ کھول دیا اور ہر ساتھ کا گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی ڈھال بھی دے دی، انہوں نے اپنا منہ چھپایا اور ایک طرف سے جو حملہ کیا۔ اب پہلے لشکر کی تعداد سنو، صحابہ تھے 30,000 اور ایرانی تھے 3 لاکھ۔ 3,30,000 میں ایک آدمی کیا کرے گا؟ ایک آدمی کیا کرے گا؟ وہ نظر کیسے آئے گا؟ لیکن پیا جس کو چاہے سہاگن کو دیکھے، کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ پتہ نہیں کون سی خوبی ابو محجن کی میرے رب کو پسند تھی شراب پینے کے باوجود۔ ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا، ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیاں ڈھونڈنا، خوبیوں میں سے کمیاں نکالنا۔ ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے، کھلبلی مچ گئی، کھلبلی، جدھر ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح جھپٹتے۔ اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کی قسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کی طرح بات پھیل گئی، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، چہرہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور رفتار بجلی ہے، آواز میں کڑک ہے، تلوار میں تیزی ہے، کاٹ بے خطا ہے۔ کون ہے؟ فرشتہ۔ کون ہے؟ فرشتہ، کیونکہ جدھر جاتے تھے کائی کی طرف دشمن چھٹ جاتا تھا۔ اکیلے شخص نے 3 لاکھ کے مجمع کو روک کے پھر پیچھے ہٹا، 30,000 بھی ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب آتے چلے گئے۔ اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان سے واپس لوٹے، لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے گھوڑے کو نکالا۔ ہاں، سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر تھے، اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجتے، سوار آرڈر آگے پہنچا تھا۔ تو جب ایک دم وہ نمایاں ہوئے حملوں میں، 30,000 جمع 3 لاکھ میں وہ اتنے نمایاں ہوئے کہ سعد کہنے لگے یہ کون ہے؟ جدھر جاتا ہے کھلبلی مچ جاتی ہے، ماتھا پلٹ دیتا ہے، کہنے کہ گھوڑا تو میرا لگتا ہے لیکن وہ تو استقبل میں کھڑا ہوا ہے۔ پھر غور سے دیکھا، کہنے لگے ہیں یہ حملے کا انداز تو ابو محجن کا لگتا ہے، پر وہ تو قید میں پڑا ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ سوچ رہے ہیں، کچھ پہچان لیا، گھوڑا تو میرا ہے، میرے گھوڑے کی جو اٹھان ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسی، اور حملے کا انداز ابو محجن جیسا ہے، گھوڑا استقبل میں، ابو محجن جیل میں، تو یہ کون ہے؟ شام کو جب لشکر چھوٹے اور حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالاران جمع ہوئے تو سب نے کہا آج شکست یقینی تھی،
اگر اللہ اپنے کسی بندے کو نہ بھیج دیتا، پتہ نہیں کون تھا، ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا، ہمیں تو لگتا کوئی فرشتہ تھا، یہ کہہ کر مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ سعد اپنے خیمے خلوت میں آئے تو بیگم سلمہ نے پوچھا آج میدان کی کیا کارگزاری ہے؟ کہ بس آج تو عجب ہی ہوا، ایک اللہ کے بندے نے آ کر ساری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ تو تھوڑے دیر چپ رہنے پر کہنے لگے ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میرا گھوڑا ادھر نہ ہوتا اور ابو محجن جیل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے اور حملہ ابو محجن کا ہے۔ کہنے لگی سلمہ اگر میں ایک بات بتاؤں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، کہا وہ ابو محجن ہی تھا اور گھوڑا آپ کا ہی تھا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں گزر رہی تھی تو میں فریاد کی، میرا دل پسیجا، میں نے نکال دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ ایک دم آنسو چھلک پڑ، کہ بلاؤ 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 بلاؤ۔ ان کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی، ان کو گلے کہ آج کے بعد ابو محجن تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، جا جو مرضی کر۔ صحابہ کی زندگی پڑھو کیسے قدر کی، اپنے ساتھیوں کی کیسے قدر کی، اور ان سے ان کی استعدادوں کے مطابق کام لیا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں جب میں اور خالد مسلمان ہوئے، حالانکہ یہ تیسری صف کے صحابہ ہیں، تیسری صف کے صحابہ ہیں، 4 صفیں ہیں صحابہ، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے تک جو ایمان لائے، مہاجرین پہلی صف ہیں، انصار دوسری صف ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے یہ تیسری صف ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے تیسری صف ہیں، اور فتح مکہ پر ایمان لانے والے چوتھی صف ہیں۔ یہ عمر بن عاص اور خالد بن ولید تیسری صف کے آدمی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب میں اور خالد اسلام لائے تو کسی بھی جنگی مشورے میں اللہ کے نبی نے میری اور خالد کی رائے کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ ابو بکر سب سے زیادہ جان لگانے والے، عمر سب سے زیادہ، عثمان علی سب سے زیادہ جان لگانے والے، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، عشرہ مبشرہ۔ لیکن جنگ کی بصیرت، فراست جو عمر بن عاص اور خالد بن ولید کو ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، ہیں وہ نئے، لیکن اس میدان میں اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ فرمایا ہمیشہ ہمیں جنگ کے معاملات میں آگے رکھتے ہیں، استعدادوں کو استعمال کیا۔ بھائیو محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پر اللہ نے اپنے احسان جتلائے، میں نے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، احسان میں نے احسان کیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، احسان۔ انا اعطیناک الکوثر، احسان جتلائے۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، احسان جتلائے۔ سب سے بڑا کر کے جو احسان جتلایا کہ اتنا بڑا کر کے کوئی احسان نہیں جتلایا، وہ آپ کی نرمی کا ہے۔ مجھے دیکھو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ میں بازو پھیلا دیے شمال جنوب، یوں پھیلا دوں مشرق مغرب، یوں پھیلا دوں زمین آسمان، تو ماں کا لفظ اس سے بھی اوپر سے ہو کر گزر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ اتری اور آپ نرم ہو گئے، آپ نرم ہو گئے، آپ نرم ہو گئے۔ لو كنت فظا، آپ کا بول سخت ہوتا، غلیظ القلب، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ صحابہ 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 ہوں ساتھی اور رسول پاک ہوں معلم، وہ سخت ہوتے تو صحابہ چھوڑ جاتے۔ آج کون سختی برداشت کرتا ہے؟ موقع پہ ٹوکنا، موقع کے بے عزت کرنا، موقع پہ ذلیل کرنا، تربیت کے نام پر کیا سے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔